السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بھائی نے کمنٹ کے ذریعے سید امین القادری صاحب کے تعلق سے ایک سوال کیا کہ سید امین القادری صاحب قبلہ نے ایک بیان کے اندر، تقریر کے اندر غلط مسئلہ بیان کیا انہوں نے کہ روزے کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ پانی دبر کے اندر چلا جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اور بھی بہت ساری باتیں لکھی ہیں کہ کیا پہلے کے لوگ استنجا نہیں کرتے تھے، کیا تھا پانی سے استنجا نہیں کرتے تھے، بہت ساری باتیں انہوں نے بیان کی ہیں اس میں کمنٹ میں۔ لیکن اس کا حاصل یہی ہے کہ سید امین القادری پر اعتراض کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ جو سید امین القادری نے کہا کہ پانی دبر کے اندر چلا جائے کہ کیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا۔ تو دیکھیے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر روزے کی حالت میں استنجا کرتے ہوئے بہت زیادہ مبالغہ کیا، جس کی وجہ سے پانی جو ہے دبر کے راستے معدے اس جگہ پہنچ گیا جہاں سے معدہ پانی کو کھینچ لیتا ہے یا معدے تک پانی پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو اس صورت میں بلا شبہ روزہ فاسد ہو جائے گا۔ روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اگر دبر کے راستے پانی جو ہے معدے تک پہنچ گیا تو بلا شبہ وہ روزہ فاسد کر دے گا۔ ٹھیک ہے، اسی چیز کو جہاں تک میں سمجھتا ہوں سید امین القادری صاحب قبلہ نے بیان کیا ہوگا جو کہ آپ بیان کر رہے ہیں، جیسا کہ بہار شریعت کے اندر بھی اس مسئلے کو بیان کیا ہے۔ اور روزہ توڑنے والی چیزوں کا بیان جو ہے اس میں یہ مسئلہ بیان کیا کہ مبالغے کے ساتھ استنجا کیا، یہاں تک کہ حقنہ رکھنے کی جگہ تک پانی پہنچ گیا، روزہ جاتا رہا۔ اور اتنا مبالغہ چاہیے بھی نہیں کہ اس سے سخت بیماری کا اندیشہ ہے، تو مبالغہ نہیں کرنا چاہیے اتنا زیادہ کہ حقنہ رکھنے کی جگہ جو ہے پانی پہنچ جائے۔ اور حقنہ رکھنے کی جگہ سے جو ہے پانی جب وہاں پہنچے گا تو وہاں سے جو ہے معدہ کھینچ لیتا ہے اور معدے میں پانی جانے کا اندیشہ رہتا ہے، جس کی وجہ سے اگر پانی چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، فاسد ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور حقنہ رکھنے کی جگہ کیا ہے؟ تو حقنہ لگوانا، حقنہ رکھنا جو ہے یہ ایک طرح سے علاج ہوتا ہے، ایک دبر کے راستے سے جو ہے علاج کیا جاتا ہے، جس میں کوئی نلکی وغیرہ، کوئی پائپ وغیرہ غالباً یا کوئی پچکاری غالباً کیا رکھا جاتا ہے، اس کے ذریعے جو ہے کوئی علاج کیا جاتا ہے، دوائی وغیرہ چڑھائی جاتی ہے پیٹ میں، تو اس کو حقنہ رکھنے کی جگہ بولتے ہیں۔ تو اگر اس حقنہ رکھنے کی جگہ پانی پہنچ گیا اور اس کے راستے جو ہے معدے تک پہنچ گیا تو بلا شبہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اتنا مبالغہ نہیں چاہیے استنجا کے اندر، اس طرح سے کرنا چاہیے کہ ہاں پاکی بھی اچھے سے حاصل ہو جائے اور پانی اوپر چڑھنے کا اندیشہ بھی نہ ہو۔ اتنا زیادہ مبالغہ نہیں کہ پانی اوپر چڑھنے کا اندیشہ ہو، اس سے جو ہے نقصان بھی ہوتا ہے اور بیماری کا بھی اندیشہ ہے، تو اس چیز کا خیال رہیں۔ حال البتہ استنجا اس طرح سے کرنا چاہیے کہ پاکی اچھے سے حاصل ہو جائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔